الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم و مکرم حضرات علماء، محنت کے لیے قربانی دینے، تن من دھن قربان کرنے کا حوصلہ عطا فرمایا ہے. یقیناً ہمارے یہی نوجوان ہماری امت قوم کا مستقبل ہیں اور ان کی سرپرستی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے وہ بزرگ حضرات، ذمہ دار حضرات جن کے دلوں میں ملت اسلامیہ کا درد ہے، ان کی سرپرستی اور رہنمائی میں یہ عظیم کام آگے بڑھ رہا ہے. جیسا کہ سپاس نامے میں بھی اور تمہید میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ آپ کا یہ مدرسہ فیض عام 183 سال پرانا ہے. گویا یہ قدیم ترین مدرسہ ہے اور اس کی عظیم خدمات ہیں، اور بے شک علماء، حفاظ، قراء، خادمین قوم و ملت پیدا کرنے میں اس ادارے کا عظیم کردار رہا ہے. جیسا کہ ہمارے ناظم اجلاس نے یہ بات کہی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہمیشہ ہر چیز ایک لیول اور ایک ہیئت پر نہیں رہتی، اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. چنانچہ اس مدرسے کے فعالیت میں بھی کافی اتار چڑھاؤ آیا اور کافی اس کے اندر اضمحلال بھی آیا، اور ادھر چند سالوں سے یہاں کے ذمہ دار حضرات نے کوئی اتفاق سے مولانا محمود الرحمن صاحب ہاتھ لگ گئے، جو کہیں اور دینی تعلیم کی خدمت انجام دے رہے تھے. یہاں کے لوگوں نے ان کی قدر پہچانتے ہوئے ان کو یہاں خدمت کے لیے مامور کیا. ماشاءاللہ مولانا بہت ہی عزم و حوصلے کے آدمی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقدر میں یہ عظیم سعادت لکھی تھی. چنانچہ اس بستی کے ذمہ دار بزرگ حضرات کا اعتماد حاصل کرتے ہوئے نوجوانوں کو
استعمال کرنے کی اللہ نے انہیں صلاحیت عطا فرمائی، اور نوجوانوں سے ان کے نفسیات اور ان کے ذہن اور مزاج کو سمجھتے ہوئے کس سے کیا کام لینا ہے، ماشاءاللہ انہوں نے اس ادارے کی نشأت ثانیہ کر دی، اور آج ایک بڑی تعداد طلباء کی کتنی 110 کی تعداد میں طلباء موجود ہیں، اور ماشاءاللہ حفظ کی 3 کلاسیں، حفظ کے 3 درجات بہت ہی سرگرم عمل ہیں، اور اس کے ساتھ ہی درجہ عربی 4 تک کہ عربی درجات کی تعلیم ہو رہی ہے، عربی سوم تک تعلیم ہو رہی ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے اور اس مدرسے کی مقبولیت میں دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور یہ فیض عام آمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، کار قسم کے حضرات نے حکمیت کا فریضہ انجام دیا، جن خوش نصیبوں کو امتیازی نمبرات حاصل ہوئے، اور یہ بھی اس مزید 5 کا اضافہ 1 سے لے کر 15 تک، 15 پوزیشن تک، ایک پوزیشن نمبر 1 سے لے کر پوزیشن نمبر 15 تک کو خصوصی انعامات دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عزم، حوصلہ اور ہمت میں ترقی عطا فرمائے، اور یہ صرف اور صرف قوم مسلم کے اور اس ہمت افزائی کے لیے مسابقہ کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں سورہ مطففین میں جنت کا ذکر کیا، اس کی نعمتوں کا ذکر کیا، جنت کی خصوصیات بیان فرمائیں، کیا کیا اس میں نعمتیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ پاک وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تنافس کرنے والے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر لپکنے والوں کو چاہیے کہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں اور لپکیں اور آگے بڑھیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر کے ایک انسان کے لیے سعادت کیا ہوگی؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نور ہے، اور اللہ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کلام کو اتارا ہے، اور اللہ نے اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ارشاد باری ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو، اس ذکر کو ہم نے ہی اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ، اس کے معانی دونوں کی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ الفاظ کی حفاظت کا اتنا زبردست انتظام فرمایا کہ قرآن کریم یاد کرنا ایزی، آسان کر دیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کا جہاں ایک ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے، کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ وہیں اس کا دوسرا معنی بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے بہت سہج، آسان بنا دیا ہے کوئی یاد کرنے والا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کو یاد کرنے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، اور قرآن کریم یاد کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے، بڑی قدر و منزلت ہے۔ میرے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو قرآن کریم کا حفظ کرے گا، جتنا بھی حفظ کر لے، کل قیامت کے دن اس کو جنت میں جب داخل کیا جائے گا، کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن کریم کی قرأت کرو اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، تمہاری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں تمہارا قرآن پورا ہوگا۔ جس نے پورا قرآن کریم حفظ کیا ہے وہ جانے کس مقام پر پہنچے گا۔ جس کو جتنا قرآن یاد ہے وہاں تک جا کر کے وہ رک جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن کی ضروریات کو پر پگڑی باندھی جائے گی، تاج باندھا جائے گا، جس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی کو ماد کر دے گی، خیرہ کر دے گی، کمزور کر دے گی، مدھم کر دے گی۔
اور یہی نہیں، اس حافظ قرآن کو یہ بھی انعام ملے گا کہ اس کی خاندان کے 10 ایسے افراد جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، جن کے جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، ان کے حق میں اس کو اجازت دی جائے گی کہ یہ سفارش کرے۔ 10 ایسے شخصوں کے حق میں یہ سفارش کرے گا اور اس کی سفارش پر ان کو جہنم کے بجائے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کلام کو یاد کرنے اور یاد کرانے، جو یاد کرے وہ بھی، جو یاد کرائے وہ بھی، دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور جو قرآن کریم کو سکھائے۔ یہ میں پہلا مسابقہ دیکھ رہا ہوں کہ جہاں ذمہ داران نے جہاں ان طلباء کو ان کی محنتوں کی وجہ سے ان کو اعزاز دینے کا فیصلہ کیا، وہیں ان طلباء کے پیچھے ان کے اساتذہ کی جو محنت ہے، ان اساتذہ کی بھی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، طالب علم کو بھی پرسکار دیا جا رہا ہے اور ان کے استاد کو بھی پرسکار دیا جا رہا ہے۔ یہ پہلا میں مسابقہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں طالب علم کے ساتھ ساتھ اس کے شکک اور اس کے استاد کی بھی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ تو اس جلسے کے موضوع سے متعلق بات ہوئی، اور میں نے آتے ہوئے دیکھا کہ ہمارے یہ نوجوان بستی کے اطراف کے نوجوان بھائی ہمارے، ان کے اندر جو عزم، حوصلہ، جوش خروش جو میں نے دیکھا، معلوم ہوا کہ جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا۔ یہ ان جوانوں کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایک جوان قائد مل گیا ہے۔ ان نوجوانوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایک نوجوان نیتا، نوجوان قائد مل گیا ہے جو ان کے رخ کو صحیح کر دے رہا ہے۔ بے شک ہمارے نوجوانوں میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، جس سے ہمارے نوجوان بھٹک جاتے ہیں، غلط سمت اختیار کر لیتے ہیں، ہمارے کام کے نہیں رہتے۔ اگر ان نوجوانوں کو صحیح رخ دے دیا گیا اور ان کو صحیح سمت پر لگا دیا گیا تو اس کے ذریعے ملت کی تعمیر کا عظیم کارنامہ انجام پا سکتا ہے۔ مجھے ان کی مناسبت سے ایک حدیث شریف یاد آئی، اور صرف ان نوجوانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی، ذمہ داروں کے لیے بھی، اور ایسا اہم مضمون ہے کہ جس میں اللہ تعالی یعنی ان کے اندر کوئی بھی مجاہدہ کرنے والا، عدل و انصاف کرنے والا اور اخلاص، غائب درجہ حد درجہ اخلاص سے کام کرنے والا، نوجوانی جو خاص طور سے انسان کی بہت ہی شباب اور طاقت کا زمانہ ہوتا ہے، اس کا صحیح استعمال کرنے والا، ان سب کے لیے بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن جبکہ قیامت کی ہولناکی قرآن کریم کی آیات میں اور انیک احادیث میں بیان کی گئی ہے، عجیب و غریب حال ہوگا، ایسی گھبراہٹ کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن آدمی اپنے بھائی کو نہیں پہچانے گا، ماں باپ کو نہیں پہچانے گا، اور اپنے بچے تک سے دودھ پلانے والی ماں، اس کو اپنے بچے پر کتنا پیار اور کتنی شفقت ہوتی ہے، اس دن کی گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا کہ دودھ پلاتی ماں بھی اپنے بچے سے غافل اور بے پرواہ ہو جائے گی اور اس کی توجہ اپنے اس بچے کی طرف بھی نہیں ہوگی۔ ہر ایک اپنے اپنے حال میں مبتلا ہوگا اور ہر ایک اپنے اپنے حال میں محو ہوگا، کسی کو کسی کی طرف
توجہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی، کوئی پہچانے گا ہی نہیں کسی ایک دوسرے کو، یہ حال ہوگا۔ نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی رہے گی۔ اور قریب سے قریب دوست، جگری دوست، بالکل جو جگری دوست ہیں اس کو بھی آدمی اپنے جگری دوست کو بھی نہیں پہچانے گا اس وقت۔ ایسے وقت میں کچھ اور سوا نیزے کے برابر سورج ہوگا، دماغ کھولتا ہوا ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اور ایسا عالم ہوگا الامان الحفیظ، بس اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ اس وقت میں کچھ خوش نصیب بندے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو یہ کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بلکہ اسپیشل طور پر عرش الہی کے سائے میں ان کو ٹھہرایا جائے گا، سرکاری اوتیتھی، سرکاری مہمان ان کو بنایا جائے گا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے انسان ہوں گے، 7 گنتی کے 7 آدمی نہیں، بلکہ 7 طرح کی 7 صفات کے حاملین، وہ لوگ جن کے اندر 7 اچھائیاں، 7 قسم کی اچھائیاں جن لوگوں کے اندر پائی جائیں گی، چاہے 7 پائی جائیں یا ان میں سے کوئی ایک اچھائی پائی جائے، تو یہ 7 قسم کی اچھائیاں ہیں جن لوگوں کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو سرکاری مہمان بنائیں گے، عرش الہی کے سائے میں ان کو جگہ دی جائے گی۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، کہ یہ بڑی گھبراہٹ، یہ بڑی بے چینی کا جو عالم ہے، یہ ان کو بالکل خوف زدہ نہیں کرے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے لپک لپک کر ان کا استقبال کریں گے اور لا کر عرش الہی کے سائے میں ان کو جگہ دیں گے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، پورے میدان محشر میں کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے۔ یہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان کو کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں یہ۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے، دنیا میں ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس کارنامے کے پر ان کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ یہی دیں گے کہ ہائی گریڈ کا مجاہدہ کیا ہے، انتہائی نفس کے ساتھ جو ہے انہوں نے نفس کی خواہشات کو کچلا ہے، اور بندگان خدا کے حقوق کو ادا کرنے میں انہوں نے پورے انصاف اور امانت کا کام کیا ہے۔ اس لیے چونکہ ان کا اخلاص ہائی گریڈ کا ہے، ان کا مجاہدہ ہائی گریڈ کا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پہلے ہی حساب کتاب سے مستثنا کرتے ہوئے عرش الہی کے سائے میں سرکاری مہمان کے طور پر ٹھہرائیں گے اور ان کو جگہ دیں گے۔ واہ واہ، یہ کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 امام عادل، وہ امام قوم کا، وہ مقتدا، وہ مکھیا، وہ بادشاہ، چاہے چھوٹا ذمہ دار ہو یا بڑا ذمہ دار ہو، ملک کا بادشاہ ہے، صوبے کا حاکم ہے، ضلع کا حاکم ہے، گاؤں کا مکھیا ہے، شہر کا چیئرمین ہے، مدرسے کا ناظم ہے، محتمم ہے، جو بھی ذمہ دار ہے، چاہے چھوٹی سطح کا ذمہ دار ہو یا بڑی سطح کا ذمہ دار ہو، بلکہ ہر آدمی کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جتنے بھی بیوی بچے والے ہیں اور جو گھر کا مالک ہوتا ہے، اس کے تحت اس کی پوری فیملی اس کی ماتحت ہے، وہ ان کا ذمہ دار ہے، ان کے حقوق اس کے اوپر ہیں۔ فرمایا ہر وہ امام جو مکھیا ہے، جو مقتدا ہے، جو آگے آگے چلنے والا ہے، جس کے ذمے کچھ لوگوں کی حفاظت اور نگرانی اور حقوق لگائے گئے ہیں، انصاف کے ساتھ ہر ایک کا حق ادا کرتا ہوگا، وہ انصاف والا امام، انصاف کرنے والا ذمہ دار کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ پاور پانے کے بعد، حکومت میں آنے کے بعد، پاور ملنے کے بعد آدمی نشے میں چور ہو جاتا ہے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرنا بھول جاتا ہے۔ آسان کام نہیں ہے انصاف کرنا۔
آسان کام نہیں ہے ملت کی قیادت کرنا، آسان کام نہیں ہے بادشاہت اور حکومت کرنا، آسان کام نہیں ہے چند لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا، کانٹوں کا تاج ہوتا ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر کوئی انصاف کے ساتھ اپنی رعایا کی حقوق کو ادا کرتا ہے، کوئی شخص اپنے ماتحتوں کے حقوق کو پورے طور پر ادا کرتا ہے، یقین مانیے ہائی گریڈ کا مجاہدہ وہ کر رہا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اس لیے کل اللہ تعالیٰ اس کو سرکاری مہمان بنائیں گے اور عرش الہی کے سائے میں جگہ دیں گے، حساب کتاب کا کوئی غم اس کو نہیں ہوگا، اور سیدھے بلا حساب و کتاب اس کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی گزاری اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے۔ جوانی اندھی ہوتی ہے، جوانی میں آدمی خواہشات کا زور ہوتا ہے، خون بھی بہت گرم ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہمیں تھوڑا سا کچھ ترچھی نظر سے دیکھے تو ہم چاہیں گے کہ اس کا منہ توڑ دیں، اگر کوئی ہمیں گالی دے تو ہم چاہیں گے کہ اس سے بھدی گالی اس کو دے دیں، اگر کوئی ہمیں مارے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس نے ہمیں مکے سے مارا ہے تو ہم اسے ڈنڈے اور پتھر سے مار سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی نے ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تو ہم اس سے بڑھ کر کے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کے جذبات اس وقت یہی ہوتے ہیں، جوانی کا عالم یہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنسی خواہش شباب پر ہوتی ہے، جنسی خواہش شباب پر ہوتی ہے، جسم کے اندر طاقت ہوتی ہے، گناہ کا موقع ملتا ہے، آدمی گناہ کر سکتا ہے پورے طور پر، لیکن یہ نوجوان اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو سنبھالے رکھتا ہے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے رکھتا ہے۔ یقین مانو یہ نوجوان اللہ کو اتنا پیارا، اتنا پسندیدہ، اتنا محبوب ہے کہ اس نے ہائی گریڈ کا مجاہدہ کیا ہے۔ یہ تمام گناہ کر سکتا تھا، دوسروں پر ظلم کر سکتا تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا تھا، کوئی اس کے ساتھ ناانصافی کرتا تو یہ اس کو تہس نہس برباد کر سکتا تھا، لیکن صرف اور صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور اپنے آپ کو غلطی میں اور گناہ میں مبتلا نہیں کیا۔ یقیناً بہت بڑا مجاہدہ ہے، کل قیامت کے دن اس نوجوان کو بھی اللہ تبارک و تعالی عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبرانہ شان ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ تو گھر والوں نے سنایا ہوگا نا، ہر ایک جانتا ہے، کون نہیں جانتا ہے۔ عزیز مصر ان پر فریفتہ، عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی، کوٹری کے اندر، پھر کوٹری کے اندر، پھر کوٹری کے اندر، 7 کوٹریوں کے اندر تالا بند کر کے اندر لے گئی، کوئی وہاں آنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی آ بھی جائے، کسی کو پتہ بھی چل جائے تو کوئی اس کو ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بادشاہ کی بیوی ہے، پاورفل ہے، کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آئے ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں اس نے دعوت دی، گناہ کی دعوت دی، لیکن وہ پیغمبر زادے ہیں اور پیغمبر بنائے جانے والے ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بروقت ان کو چوکنا کیا اور انہوں نے انکار کرتے ہوئے پیچھے کی طرف ایک دم وہ بھاگے تو ان کے بھاگتے ہی مڑتے ہی دروازے ٹوٹ کر کے، تالے ٹوٹ کر کے گر رہے ہیں، دروازہ خود کھل رہا ہے، یہاں تک کہ وہ باہر نکل آئے ہیں اور ان کی عفت و عصمت محفوظ رہ گئی ہے۔ میرے دوستو، آپ کہیں گے یہ تو تم نے نبی کی بات بتائی ہے، نبی نہیں،
تاریخ نے ایسے واقعات بھی محفوظ رکھے ہیں کہ کوئی نوجوان، عام نوجوان صالح اپنی نیکی کو بچاتے ہوئے، عفت و عصمت کو بچاتے ہوئے، پورا موقع پانے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو ٹھان لیا کہ مجھے گناہ میں مبتلا نہیں ہونا ہے، اللہ نے راستہ نکال دیا۔ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، واقعتاً اللہ سے جو ڈرے گا، اللہ اس کے لیے گناہ سے نکلنے کا راستہ دے دیں گے، راستہ بنا دیں گے۔ ہمت کی بات ہے میرے دوستو۔ تو در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت ظالم گرگے، وقت پیری گرگے ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبرانہ شان ہے۔ بڑھاپے میں آدمی خود ہی کمزور ہو گیا، آدھا جوارے ڈھیلے پڑ گئے، شہوت کا زور ختم ہو گیا، اس وقت اگر بگلا بھگت بن گیا اور مسجدوں میں جا کے تسبیح نماز میں مشغول ہو گیا تو کوئی خاص کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ عین جوانی میں، عین شباب میں اللہ کے ڈر کو کی بنیاد پر گناہ سے اپنے آپ کو ہمارا نوجوان بچا لیتا ہے، اور اللہ کا جو تقاضا ہے عبادت و بندگی کا، اس عبادت و بندگی میں اپنی جوانی گزارتا ہے۔ یقیناً بہت بڑا مجاہدہ اس شخص نے کیا ہے، کل قیامت کے دن یہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کو بھی عرش الہی کے سائے میں جگہ دی جائے۔ تیسرا وہ شخص، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا ہو، مسجدوں سے اٹکا ہوا ہو۔ کیا مطلب؟ ایک نماز پڑھ کے نکلا تو دکان پہ بیٹھ گیا، کھیتی میں لگ گیا، کارخانے میں لگ گیا، بال بچوں میں گیا، اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، لیکن کان اس کا اگلی نماز کے مؤذن کی آواز پر لگا ہوا ہے۔ اس فکر کے ساتھ مسجد سے نکلا ہے کہ مجھے اگلی نماز پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ فجر پڑھ کے نکلا ہے، ظہر کا انتظار ہے، ظہر پڑھ کے نکلا ہے، عصر کا انتظار ہے، عصر پڑھ کے نکلا ہے، مغرب کا انتظار ہے، مغرب پڑھ کے نکلا ہے، عشاء کا انتظار ہے، عشاء پڑھ کے نکلا ہے، فجر کا انتظار ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو ایک نماز سے فارغ ہو کر اگلی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تو وہ پورے پیریڈ میں، پورے وقت میں وہ نمازی کے حکم میں لکھا جاتا ہے۔ میرے دوستو، جس شخص کی یہ شان ہے، جس شخص کی یہ شان ہے کہ ہر نماز کے بعد اگلی نماز کے انتظار میں ہے، اپنے سارے کام کرتا ہے، اور دیکھو جس چیز کا انتظار ہوتا ہے آدمی سے وہ چیز چھوٹتی نہیں ہے۔ ٹرین پکڑنی ہے، آدمی وقت سے پہلے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹرین پکڑنی ہے، آدمی وقت سے پہلے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، اور کسی طرح کوئی کہیں اور نہیں جاتا کیونکہ ہو سکتا ہے میں کہیں جاؤں اور ادھر گاڑی آئے چلی جائے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جب آدمی کو کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے چوکس رہتا ہے، جماعت کی نماز اس کی چھوٹے گی نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جب ہر نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار ہوگا تو اللہ کے نزدیک 24 گھنٹہ، حالانکہ وہ اپنے گھر میں آ کے اپنی دکان پہ ہے، اپنے کارخانے پہ ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ ہے، بستر میں گھوم رہا ہے، سو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پورے وقف میں چونکہ وہ اس انتظار اور فکر کے ساتھ آیا ہوا ہے، یہ فکر اس کے اوپر اگلی نماز کا سوار ہے، جس کی وجہ سے مکمل پورے وقت میں وہ نمازی کے حکم میں لکھا جاتا ہے۔ گویا اللہ کے رجسٹر میں 24 گھنٹے کا یہ نمازی ہے۔ اس لیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بڑے نمازی کو عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن کی عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور چوتھے، دو ایسے آدمی جو آپس میں اللہ واسطے کی محبت رکھیں۔ کس واسطے کی؟ اللہ واسطے کی محبت رکھیں۔ جانتے ہو محبت کیوں کرتا ہے کوئی کسی سے؟ کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اس کے حسین و جمیل ہونے کی وجہ سے، کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے، کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اس کے عہدہ اور اس کے منصب کی وجہ سے، کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اس کے ہنر اور فن اور اس کی، جیسے کہ کوئی بہت بہترین قاری ہو اور اچھا پڑھتا ہو، ہمارا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور آٹومیٹکلی اس کی محبت ہمارے دل کے اندر آ جاتی ہے، تو کسی فن کی وجہ سے، ہنر کی وجہ سے۔ اور ایک ہے ایمانی محبت، اللہ واسطے کی محبت۔
مومن بندہ دوسرے مومن سے محبت کرے اس لیے کہ اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. میں اپنی اولاد سے محبت کروں اس لیے کہ اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. والدین سے محبت کروں اس لیے کہ اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. تو اگر انسان اللہ واسطے کی کسی سے محبت کرے گا تو یاد رکھو وہ محبت مضبوط ہوگی، ختم نہیں ہوگی. حسن کی وجہ سے محبت رکھی تو جب تک حسن ہے تب تک محبت باقی ہے. حسن ختم ہو گیا آدمی منہ موڑ لے گا. مال کی وجہ سے محبت رکھی، اگر اس کی طرف سے کچھ مال مل رہا ہے یا جب تک مالدار ہے محبت ہے، آج فقیر ہو گیا منہ موڑ لے گا. عہدہ اور منصب کی وجہ سے محبت ہے، جب تک آدمی کرسی پر ہے، پاور میں ہے، آدمی اس سے آگے پیچھے پھر رہا ہے. جس دن وہ کرسی اس کی چھین لی جاتی ہے اسی دن آدمی منہ موڑ لیتا ہے. تو یہ جو محبتیں ہیں یہ محبتیں عارض کی وجہ سے، غرض کی وجہ سے ہیں. غرض ختم ہو جاتی ہے، وجہ ختم ہو جاتی ہے، محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. اللہ باقی ہے، اللہ باقی ہے. اللہ کی وجہ سے اگر ہم کسی سے محبت کریں گے، خدا پاک کی قسم سامنے بھی محبت رہے گی، غائبانے میں بھی محبت رہے گی. بوڑھا ہو جائے تب بھی محبت رہے گی، جوان رہے تب بھی محبت ہوگی، حسین رہے تب بھی محبت ہے، بدصورت ہے تب بھی اس سے محبت رہے گی. اس کے پاس مال ہو تب بھی محبت ہوگی، مال نہ ہو فقیر ہو تب بھی اس سے محبت رہے گی. اور جب کسی سے محبت انسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا ہے. اللہ واسطے کی اگر ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ واسطے کی اگر محبت رکھیں گے، خدا پاک کی قسم ہمارا یہ سماج جنت بن جائے گا، جنت بن جائے گا. کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو فرمایا دو ایسے آدمی جو آپس میں اللہ واسطے کی محبت رکھیں. جب آپس میں اللہ واسطے کی محبت رکھیں گے تو یقین مانو کہ اخلاص ان کا ہائی گریڈ کا ہے. غائبانے میں بھی ان سے محبت ہے، سامنے بھی محبت ہے. کل قیامت کے دن ان کے اخلاص کی قدر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. چوتھا آدمی یہ ہو گیا. اور پانچواں آدمی ہائے ہائے وہی جو ناشاب النشأ فی عبادت اللہ کی ایک خاص شکل کہ ایک نوجوان جس کو حسین و جمیل عورت جو پاور میں بھی ہو، عزت اور جاہ کی مالک ہو اور حسن و جمال میں بے مثال ہو، وہ آفر کرے، اپنے ساتھ دوستی کا آفر کرے، فرینڈشپ قائم کرنے کی کوشش کا آفر کرے، پھر بھی کہے انی اخاف اللہ. وہ یہ کہتا کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تم اجنبیہ ہو، تمہارا میرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے. موقع پا کر دیکھو، موقع پا کر گناہ کا موقع پا کر گناہ سے بچ لینا آسان کام نہیں ہے. اسی کو مسل میں جو شعر کہتے ہیں بہت آسان ہے محفل میں معاذ اللہ کہہ لینا، اب بڑا مشکل ہے خلوت میں سیاہ بھنگن سے بچ جانا. کہ یوں مجمع میں تو استغفر اللہ معاذ اللہ، آدمی اس طریقے کی گناہ کی بات آتی ہے تو بولتا ہے، لیکن تنہائی میں جب گناہ کا موقع ملتا ہے تو کالی کلوٹی نیچ ذات کی خاتون بھی اگر تنہائی میں مل گئی تو اپنے آپ کو بچانا مشکل ہوگا. میرے دوستو بات یہ ہے، ادھر حسن ہے، جمال ہے، عزت ہے، جاہ و مرتبہ ہے، کوئی کچھ نہیں، بے عزتی کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ادھر سے آفر ہو رہا ہے. لیکن یہ نوجوان اللہ کا ڈر اس کے اندر اتنا سمایا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے اور اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی اس عفت و عصمت کے بچانے کی اتنی قدر ہے کہ کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ دیا جائے گا اور اس کو سرکاری مہمان بنایا جائے گا. وقت ہوتا تو میں قصہ بھی بیان کرتا. اور چھٹا وہ شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، ایک آدمی نے صدقہ خیرات کیا لیکن بڑی رازداری سے مٹھی میں بند کر کے کسی کو دیا، کسی نے دیکھا بھی نہیں. رات کے اندھیرے میں جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں اور رات کے اندھیروں میں گشت کر رہے ہیں
اور ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ماں نے جو ہے دیگچی آگ جلا کر کے اس میں پانی رکھ کر کے آگ جلا کے رکھ دیا ہے، بچوں کو بہلا پھسلا رہی ہے تاکہ بچے سمجھ جائیں کہ کچھ پک رہا ہے اور اس دوران ان کو نیند آ جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس صورتحال سے کانپ جاتے ہیں اور گھر آ کر کے باقاعدہ ان بچوں کے اور اس بڑھیا کے کھانے کا انتظام کر کے لے جا کر کے پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، رازداری کے ساتھ کسی اندھیرے میں کتنے واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں کہ کتنے فقیروں غریبوں کو رات کی تنہائیوں میں اندھیرے میں لا کر کے کچھ دے جایا کرتے تھے، انہیں پہنچ رہا ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ کس نے دیا، دینے والا کون ہے، کہاں کا ہے، کیسا ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتاجوں کو ان کی خبرگیری کرتے تھے اور لے جا کر کے ان کو مدد کراتے تھے۔ تو میرے دوستو، صدقہ خیرات، صدقہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، صدقہ سے رزق میں مال میں برکت ہوتی ہے، صدقہ کے بہت فوائد ہیں اور علانیہ بھی صدقہ دینے کا حکم ہے، لیکن کمال زیادہ اس میں ہے کہ آدمی چھپ کر کے رازداری کے ساتھ صدقہ کرے تو اس میں اور سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے اور مزید جو ہے اس کے اندر یعنی اور اس کے اور زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس شخص نے تنہائی میں چھپ کر کے صدقہ کیا اور اتنی رازداری برتی کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں، مطلب یہ کہ انتہائی قریب رہنے والوں کو بھی اس کی بھنک نہیں لگتی، یقین مانو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا بندہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر رہا ہے، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ لوگ جانیں اور دانیہ اور سخی کہیں، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہائی درجے کا گریڈ انتہائی درجے کا اخلاص ہے۔ اور ساتواں شخص، آخری ساتواں شخص، اللہ اکبر، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ ہم میں سے کون ہے جو دودھ کا دھویا ہوا ہے؟ ہم سارے کے سارے انسان کیا نیک اور نیک کہلانے والا اور کیا برا کہلانے والا، سارے کے سارے ایسے ہیں۔ انسان ہونے کی وجہ سے ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، ہر ایک سے لغزش ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو لیکن میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، ذرا مجھ سے معافی مانگ کر کے تو دیکھو، میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ہم گناہ ہی گناہ اور وہ سراپا عفو ہی عفو ہیں، ہم گناہ گار ہیں، وہ گناہ گاروں کو معافی دینے والے ہیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اگر تم سے غلطی ہو گئی بشری تقاضے سے ہونے کی، بشری تقاضے کی بنیاد پر بڑا سے بڑا گناہ تم نے کر لیا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر تم روئے زمین بھر کر، زمین کی مقدار جتنی ہے پوری زمین بھر کر گناہ لاؤ گے تو میں اس کو اپنے عفو کے سمندر میں بہا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے غفور الرحیم ہونے کی بنیاد پر گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں، دلیر ہوتے جائیں، ڈھیٹ ہوتے چلے جائیں۔ نہیں نہیں، احساس ندامت اور شرمندگی بھی ضروری ہے۔ اور میرے دوستو، جب بندہ توبہ کر کے توبہ کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اپنے گناہوں کو سوچتا ہے، اے اللہ میں نے تیری یہ نافرمانی کی، تیری یہ نافرمانی کی، تیری یہ نافرمانی کی، تو پکڑ کرنے والا ہے، ایک ایک چیز تیرے فرشتوں نے ریکارڈ کر رکھا ہے، مولا مجھے معاف کر دے۔ اس میں جب اس کی آنکھوں سے 1 قطرے اس کی آنکھوں سے جب گرتے ہیں، اللہ کو وہ قطرے اتنے پسند ہوتے ہیں، اتنے پسند ہوتے ہیں کہ جہنم سے تمام گناہوں کے باوجود جہنم سے چھٹکارے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہی نہیں کہ جہنم سے چھٹکارے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بلکہ ان آنسوؤں کی قدر و قیمت یہ ہے کہ ڈائریکٹ عرش الہی کے سائے میں اس کو جگہ دے دی جاتی ہے۔ یقیناً اس کو یقین ہے کہ میرا مالک پکڑنے والا ہے اور میرا مالک ہی معاف کرنے والا ہے۔ اس ہائی گریڈ یقین کا صلہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں اس کو جگہ دی جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنی عام بات ہے
اگر آدمی ذرا سی توجہ کر لے، اگر وہاں سے حساب کتاب ہونے لگا، سن لو، دیکھو کوشش تو یہی ہوتی ہے نا کہ جب ہم بارڈر کراس کرتے ہیں تو افسران ہمارے سامان کی تلاشی نہ لیں، بیگ ہمارا نہ کھلے۔ آپ باہر بھی جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، ملک کا قانون ہوتا ہے، امیگریشن افسر وہ سامان کی وہ کرتے ہیں، تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ بیگ نہ کھلے، کیونکہ اگر بیگ کھل گیا اور نظر پڑ گئی یہ کیا چیز ہے، یہ کہاں سے لیا، یہ کیا چیز ہے، یہ کس کام میں آتا ہے، اگر اس سوال جواب میں کوئی نامناسب بات زبان سے نکل گئی وہیں سے پکڑ ہو جاتی ہے۔ من حوسبا نوقشا ومن نوقشا عذبا، جس سے حساب شروع کر دیا جائے گا کس کر کے حساب لیا جائے گا، اور جس سے کھود کریت کر دی گئی تو اس کے بچنے میں، اس کے ہلاک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، یعنی عین خطرہ ہو جاتا ہے کہ کہیں پکڑا نہ جائے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو ایسا کاج کرو کہ امیگریشن افسر جو ہیں وہ ہمارا بیگ کھولیں نہ، ہمارا تھیلا کھولیں ہی نہ، اور آئے کہ بلا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالی عرش الہی کے سائے میں جگہ دے دیں، اور اصل کامیابی یہی کامیابی ہے۔ باقی تو اللہ اپنی رحمت سے اپنے کسی بات کی، کسی ادا کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں کو درگزر فرما دیں، وہ الگ بات ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے طور پر ایسی تیاری کرنی چاہیے کہ کل حساب و کتاب کی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے فضل سے اپنے عرش الہی کے سائے میں جگہ دے دیں، تو ہم ایسے کاج اختیار کریں۔ یہ 7 قسم کے ایسے خصوصیات ہیں کہ ان خصوصیات کے حاملین کو کل عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے لیے مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے حفاظت فرمائے۔ جوانی جو ہماری اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کے مس یوز کرنے، غلط استعمال کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔